کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کی اصلاح اور درستگی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ خواتین کی اصلاح اور اس کی درستگی نہ کر دی جائے۔ یہ بات کسی بھی اشخاص جو پڑھے لکھے ہیں ان پر مخفی نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور فساد، آپ اس پر غور کریں تو زیادہ تر معاملہ عورتوں ہی پر مبنی ہے۔ بچے ماؤں کی گود میں پلتے ہیں، ان کی ذہنی اور فکری تربیت کا سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رفتار میں، گفتار میں، لباس میں، پوشاک میں اسی رخ پر چلتے ہیں جس رخ پر ان کی ماں ان کو چلاتی ہے بچپن میں۔ بلکہ یوں کہیے کہ پورا گھر، پورا خاندان عورتوں ہی کی ماتحتی میں رہتا ہے۔ گھر کی معمولی جزیات میں بھی عورتوں ہی کی حکومت ہوتی ہے۔ رسم و رواج ہو، ریتی رواج ہو، گھر کا کوئی بھی معاملہ ہو، عورتوں ہی سے منسلک ہوتا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے مردوں پر بھی حاکم ہوتی ہیں۔ مرد کسی مسئلے میں اگر مزاحمت کرتا ہے تو اس پر بھی وہ عورت غالب آ جاتی ہے۔ عورت اگر دیندار ہے تو فاسق مرد کو بھی دیندار اور شریعت کا پابند بنا دے گی۔ عورت اگر بے دین ہے، بد تہذیب ہے، بد کردار ہے تو صالح مرد کو بھی، نیک مرد کو بھی وہ فسق و فجور میں مبتلا کر دے گی، فاسقوں کے صف میں لا کر کے کھڑا کر دے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو پورے معاشرے پر عملاً عورتوں ہی کی حکمرانی ہوتی ہے اور پورے معاشرے کی چکی انہی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک عورت کی اصلاح گویا پورے گھر کی اصلاح ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا۔ عورتیں اگر تعلیم یافتہ ہو گئی تو پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو گیا۔ لیکن آج کے دور میں آپ غور کریں تو مردوں کے لیے بہت سارے راستے ہیں دین سیکھنے کے۔ درس قرآن ہے، جمعہ کی تقریر ہے، درس حدیث ہے، تبلیغی جماعت ہے، اسی طریقے سے اجتماعات وغیرہ ہیں، اس میں وہ مرد حضرات دین سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو ایسے موقع فراہم نہیں ہوتے، کم ملتے ہیں، اس لیے ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اصلاح اور اس کی درستگی کے لیے مستقل مجلس منعقد فرما کر واعظ فرمایا کرتے تھے، اور ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے خاص فرما دیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی اور دین سکھاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھانا فرض ہے، ورنہ انجام دوزخ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، کل قیامت میں ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو دین کی تعلیم دی یا نہیں دی، دینی تربیت کی یا نہیں کی، دین سکھایا نہیں سکھایا، اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے، اخفہم فی اللہ ولا ترفع عنہم عصاک، متفق علیہ، کہ یعنی گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہو اور تنبیہ کے واسطے ان سے ڈنڈے کو ختم نہ کرو، یعنی ضرورت پڑے ڈرانے کی، دھمکانے کی، تربیت کرنے کی
تو کیا ہے کہ عصا کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی دردناک ہے، اتنی المناک ہے کہ اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا کی گرمی اسے برداشت نہیں ہوتی، یہاں پسینے چلنے لگتے ہیں، دوپہر کے وقت دھوپ میں باہر وہ نکلتا نہیں ہے، ڈر سے وہ گھر میں چھپا رہتا ہے، ایئر کنڈیشن میں اے سی میں رہتا ہے۔ تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ بتایا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ 69 پانی سے دھو کر کے دنیا کے اندر ٹھنڈی کر کے دنیا کے اندر اس آگ کو رکھا گیا ہے۔ جہنم کی آگ میں جو آدمی جلتا ہے اس کو اگر دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو وہ آدمی کو نیند آ جائے گی، وہ سو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا جاتا ہے، یہاں اتنی گرمی ہے لہذا مجھے گرمی ہلکا کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع عنایت فرمایا، اور موقع وہ ہے کہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا کی پوری گرمی کو کھینچ لیتی ہے، اور سخت ٹھنڈی دسمبر کی اور جنوری کی ہم لوگ یہاں ہندوستان میں محسوس کرتے ہیں، سخت ٹھنڈی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب جہنم اپنے اندر کی سانس کو چھوڑنا شروع کرتی ہے، پھینکنا شروع کرتی ہے، تو پھر پوری دنیا کیا ہے کہ گرمی سے بھر جاتی ہے، بدبودار گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر آدمی پریشان ہے، ادھر ادھر کیا ہے کہ بھاگتا ہے، درختوں کا سایہ تلاش کرتا ہے، گھروں میں آرام کرتا ہے، پنکھے میں بھی گرمی لگتی ہے تو اے سی لگاتا ہے، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، پھر بھی وہ شکایت کرتا ہے گرمی کی۔ تو دوستو بزرگوں، آپ دیکھیں کہ جب دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جہنم کی گرمی یہ کیسے برداشت ہوگی؟ اور خاص طور پر وہ ہماری بچیاں، وہ کیا ہے کہ بنات، وہ لڑکیاں غور کریں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے وہ کفر اور شرک میں داخل ہو رہی ہیں، ارتداد میں جا رہی ہیں، جہنم کے راستے کو اپنا رہی ہیں، تو وہ کیسے جہنم میں جلے گی؟ تو وہ برداشت کرے گی؟ ان کا جسم تو ایسے ہی نازک ہوتا ہے، اس کو صنف نازک کہا گیا ہے۔ تو وہ اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، حکایت صحابیات کا مطالعہ کریں۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگوں نے، علماء کرام نے بتایا کہ 2.5 گھنٹہ گھر کے اندر تعلیم کی جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج گھروں کے اندر تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ، کفار اور مشرکین کے ساتھ اور ایسے فاسق اور فاجر کے ساتھ، بددین کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور اسلام جو سراپا ہدایت، رحمت اور محاسن اور خوبیوں کا مرکز ہے، منبع ہے، اس کو چھوڑ کر کے اور غلط ریتی رواج، بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ دینی تعلیم سے ناشنا ہے۔ ہم نے اس کو دینی تعلیم نہیں دیا، قرآن و حدیث بتایا نہیں۔ فاطمہ، عائشہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان جیسے نام تو ان کے ہیں لیکن کام ان جیسے نہیں ہیں، ان کی زندگی سے وہ واقف نہیں ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان تعلیمات سے آگاہ کریں۔ میں اپنے ساتھیوں سے، علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے ان سے کہتا ہوں کہ آپ لڑکیوں کے ادارے قائم کریں، علماء کرام، بزرگان دین کی نگرانی میں، اور اس کو دنیاوی کورس 10th انٹر بی اے ان سب سے جوڑ دیا جائے، ان سب سے لے کر کے چلا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ باضابطہ 10 سال ندوے میں، دیوبند میں لگا کر کے عالم بنتے ہیں، پھر الگ سے مفتی بنتے ہیں، اس طریقے سے ان کو پڑھایا جائے، بلکہ 5 سال کا مختصر سا کورس رکھا جائے، 1 سال کا دینی فہم و فراست کے لیے مختصر سا کورس رکھا جائے، 2 سال کا جس طریقے سے صراط المستقیم کورس رکھا جائے، شارٹ کٹ میں جس طریقے سے ہو، جو 5 گھنٹہ نہیں دے سکتی 2 گھنٹہ دے، 2 گھنٹہ نہیں دے سکتی 1 گھنٹہ دے، آپ بہشتی زیور پڑھائیں۔ اسی طریقے سے جو بھی کتاب ہمارے علماء کرام نے لکھی ان کے لیے پڑھائیں، پورا ان کے لیے عربی گرامر پڑھانا ضروری نہیں، بلکہ قرآن حدیث کی فہم و فراست اور تفقہ فی الدین اس کے اندر پیدا کر دیں، ایمانیات اس کے اندر بھر دیں، بتائیں اس کو کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔
تو مختصر سا کورس ہو، گاؤں گاؤں میں، قریہ قریہ میں، ہر جگہ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے دینی مدارس ہو، اور جس میں اس کے لیے مختصر سا کورس ہو، مختصر سا وقت ہو، اور تعلیم سے زیادہ تربیت پر دھیان دیا جائے۔ تو کیا ہے کہ اگر اس کے اندر تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، کہ تم اپنی حقیقت کو اور اللہ کو نہ بھولو، تم اپنی حقیقت کو اللہ کو نہ بھولو، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، تم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہو۔ ایک ایمان والی عورت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے وہ اپنی قیمت کو پہچانے۔ وہ دنیا دار کی طرح نہیں ہے کہ جو ننگا اور برہنہ ہو کر کے ادھر ادھر ٹہلتی رہتی ہے، یوز اینڈ تھرو، جس کو استعمال کیا جاتا ہے اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایمان والی عورت کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام عورتوں کے تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، آپ اس کو جو پڑھانا ہے سب پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو بنانا ہے سب بنائیں، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیں، ایمان والی بنائیں، اور اسلام کی سرحد میں رہ کر کے، پردے میں رہ کر کے جو کرنا چاہے سب کچھ کرے، لیکن اسلام کو بدنام نہ کرے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے سارا کام کو انجام دے۔